اب یہ بھی جان لیجئے جو میں نے شعر بارہا آپ کو سنایا ہے، اس حقیقت کو آج سے سینکڑوں سال پہلے کس خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا. آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے. روح جو ہے اسے آپ کہہ سکتے فرشتے کی بہن ہے. ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور. ملائکہ بھی نور سے پیدا کیے گئے اور ارواح انسانیہ بھی. اس اعتبار سے آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. اور ایک اور شاعر نے کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، روح کے بارے میں کہہ دیں یا اس کو کسی اور طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، وہ اس سے میں ابھی جانا نہیں چاہتا. جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں. جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے. کہاں ہے؟ دیکھی کسی نے؟ موت کے وقت نکلتے دیکھا اس کو؟ کہاں ہے؟ ہم نے ڈسیکشن کی تھی میڈیکل کالج میں فرسٹ 2 ایئرس میں، تو ہمیں تو کہیں جان جو ہے پتہ نہیں چلا کہاں ہوتی ہے جان. آج بھی آپ اناٹومی کی کتابیں پڑھ جائیے، موٹی موٹی فزیولوجی پڑھ جائیے، جان کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے. جان صرف ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ جان جسم کی ایک کیفیت کا نام ہے اور جسم کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں. روح ایک بالکل انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اس کا اپنا مستقل وجود ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا مادہ تخلیق اور ہے. یہ جسد مٹی سے آیا ہے، روح آسمان سے آئی، اللہ کے پاس سے آئی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جان نہاں در جسم، جان جو ہے ہماری جسم میں پنہاں ہے، چھپی ہوئی ہے. او در جان نہاں، اس جان کے اندر ایک اور جان ہے، وہ روح ہے. اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں، اے وہ شے کہ جو چھپی شے کے اندر چھپی ہوئی. اچھا اب دیکھیے، ہمیں اس حیوانی وجود کو اللہ نے علم کے حصول کے کیا ذرائع دیے. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، چکھو، سونگو، ٹچ کرو. ان کو کہتے ہیں 5 حواس خمسہ. ان حواس خمسہ سے جو معلومات فراہم ہوئی، یہ یہاں پر ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر رکھا ہوا، اور بہت بڑا کمپیوٹر ہے. تو اتنا سا آج کل تو آپ کو معلوم ہے کتنے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر آ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے اس ڈیٹا کو. یہ دیکھا تھا، اس وقت یہ دیکھا تھا، پھر میموری میں ڈال دیتے ہیں. کمپیوٹر میں میموری ہوتی ہے. پھر وقت آئے گا تو دوبارہ ریفر کریں گے، اس میموری کو نکالیں گے. کوئی نئی بات دیکھی ہے پھر اسے ہم ٹیلی کریں گے، کیا فرق نظر آیا، کوئی نتیجہ نیا نکالیں گے. یہ ہے جو انسانی علم، حیوانی علم ہے. یہ سارے فنکشن چھوٹے سے چھوٹے حیوان کے اندر موجود ہیں. ہاں کمیت کا فرق ہے، انسان کے ہاں یہ فنکشن بہت بلند گئے. ایوولوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہے ہومو سیپینس. حیوانات کے اندر ہیں لیکن اب درجہ بدرجہ ہی ہوں گے نا. میں نے تو خود چکے وہی کیا تھا ایک تجربہ. ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک کیڑا چل رہا ہے. وہ کیڑا جس کے اوپر بہت بال سے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں کھال سے مس کرے گا تو وہ خارش ہو جائے گی، شدید الرجی ہوگی. وہ جا رہا تھا
میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، وہ رکا، پھر اس نے اپنی ڈائریکشن موڑ لی۔ کیا مطلب؟ احساس بھی ہوا اور ایک فیصلہ بھی کیا کہ آگے جو ہے رکاوٹ ہے، آئی ہیو ٹو ٹرن مائی ڈائریکشن۔ میں نے پھر رکھ دی، پھر مڑا، پھر رکھا، پھر مڑ گیا، چوتھی مرتبہ رکھا تو اس کے اوپر سے گزرا۔ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ناؤ آئی ہیو ٹو اوورکم اٹ۔ وہ چھوٹا سا کیڑا، یہی تو ہے نا ہمارا سارا علم جو ہے، اسی کو آپ 1,00,000 سے ضرب دے دیے، بس اللہ خیر سب۔ ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے دوربین ایجاد کر دی، ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے خوردبین ایجاد کر، اصل شے تو آنکھ ہی ہے، یہ تو ایڈڈ معاملات ہے نا۔ دوربین ہے، یا دوربین کو بھی آپ آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے نا، دوربین کے اندر آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے آپ خوردبین کے اندر، مائکروسکوپ کے اندر۔ لیکن اسی طرح جان لیجئے روح کی اپنی آنکھیں ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز آئیز۔ روح کے اپنے کان ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز ایئرس۔ روح کی اپنی عقل ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس عقل۔ یہ حیوانی عقل ہے، اس کھوپڑی میں رکھی ہوئی ہے، لیکن روح کے یہ تینوں چیزیں، ان کا تعلق قلب سے۔ قلب مسکن ہے روح کا، روح رہتی وہاں ہے۔ اب قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پھر ہوتے ان کے دل جن سے وہ تعقل کرتے، دل سے عقل، دل کے اندر عقل ہے۔ قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، یا کان جن سے وہ سنتے ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار، اس لیے کہ اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوتی، اندھا دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی۔ ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی، وہ تو جمال و جلال مصطفی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ابو لہب کی تو یہ آنکھ نہیں تھی، وہ آنکھ کوئی اور آنکھ ہے۔ اب اسی کو دیکھیں، مضامین دو کم سے کم قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، یہ میرا ایک نقطہ ہمیشہ سے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو جہنم ہی کا ایندھن ہے، پیدا ہی کیے اس کے لیے، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے ہوئے۔ دیکھیں یہ آنکھیں میری بھی ہیں تو گدھے کی بھی ہیں، کتے کی بھی ہیں، گھوڑے کی بھی ہیں، بلی کی بھی ہیں۔ بعض سے حیوانوں کی آنکھیں ہم سے بہت تیز ہیں، بہت سے حیوان اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو عقاب قسم کے جو ہے پرندوں کے اندر شکاری، ان کی اتنی نگاہ تیز ہے، بہت بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی ہیں، ان کے بھی کان ہیں ہمارے بھی ہیں، ان کی بھی عقل ہے ہماری بھی عقل ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو چیز دی گئی تھی وہ روح تھی، روح کے ذرائع، روح کا قلب، وہ اس کی عقل ہے، روح کی آنکھ ہے، روح کے کان ہے۔ اسی لیے کہا ہے اقبال نے، دم چیست قیامست شنیدی نہ شنیدی، دیکھو تم جب سانس لیتے ہو یہ کیا ہے، یہ ایک پیغام ہے، تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ ہر سانس بتا رہا ہے
اس کے ساتھ وابستہ ہے زندگی. یہ جب بند ہوا ختم ہو جائے. دم چیز پیام است شریدی نہ شریدی در خاک کے تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی. تیری مٹی ہی میں ایک جلوہ بھی ہے، نور بھی ہے، دیکھتے نہیں ہو. دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز. اور دیکھنا سیکھو. اس آنکھ سے دیکھنا تو کتے کو بھی آتا ہے، بلے کو بھی آتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتا ہے کار آ رہی ہے بچ جاتا. دیدن دیگر آموز. انسان کا دیکھنا دیکھو اور وہ ہوگا روح کا دیکھنا. انسان کا سننا سنو اور وہ ہوگا روح کا سننا. اچھا اب اگلی بات سمجھیے. یہ جو دو وجود ہیں ان کی سورسز ایبسولوٹلی ڈفرنٹ اینڈ بلکہ یہ سمجھیے متضاد. حیوانی وجود اور وجود کے معنی جسم جمع جان، ان کا بریکٹ کر دیجیے. دو الگ چیزیں نہیں ہیں. وہ مٹی سے بنے. اور یہ وہ نقطہ ہے جو سائنس اور مذہب میں متفق علیہ ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے اور اللہ کی کتاب بھی یہی کہتی ہے. روح اس کا اس خاک سے کوئی تعلق نہیں. وہ عالم امر سے آئی ہے، بلندیوں سے آئی ہے. وہ امر رب ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. اب اس کے دو تقاضے اس کے ضمنی طور پر سمجھ لیجیے. ہمارے جسد حیوانی کو جو طاقت چاہیے، قوت، اس کے لیے جو غذا چاہیے کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے جسد حیوانی آیا. دپ آ گئی، چاول آ گئے، سبزیاں آ گئی. بکری کا گوشت کھایا تھا تو بکری کو نے کیا کھایا تھا؟ بیری کے پتے کھائے تھے اور کوئی گھاس پاک کھایا تھا. The ultimate source is earth, crust of the earth. روح کو بھی کی ضرورت ہے انرجی کی. اس کا تغذیہ اور تقویت کلام ربانی سے ہے. یہ روح ربانی ہے اور اس کی غذا کلام ربانی. نمبر 3، ان دونوں کے رجحان ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہے. جسم جہاں سے ہے اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے. زمینی مفادات، زمینی لذتیں، عالم سفلی کی چیزیں، انہی میں مگن، انہی کے اندر مگن، انہی کی طلب میں زندگی ہے، انہی میں بھاگ دوڑ ہے. روح کا رجحان اللہ کی طرف ہے. وہ جو ہم نے آیت پڑھی روزے اور رمضان کے ذکر میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ سوچتے رہیے کہ آخر یہ سادھو لوگ کیا کرتے تھے جا کر کئی کئی سال تک برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پہ یہ تپسیا کائے کے لیے کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے بڑی بڑی ریاضتیں کی، بہت بڑی بڑی ریاضتیں. کس کی تلاش میں؟ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے. یہ اصل میں یہ روح جو ہے یہ اللہ کا قرب چاہتی ہے. اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے بڑا پیارا، کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. جسم یہاں سے آیا تو یہی جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. روح انا للہ و انا الیہ راجعون. روح زمین میں دفن نہیں ہوتی، نہ یہ زمین کی شہ ہے نہ زمین میں جائے گی. اب دیکھیے میں نے ایک آیت تو آپ کو سنائی، یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل کی. اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اے نبی ان سے کہہ دیتے روح میرے رب کا امر ہے، لیکن تمہیں علم میں سے سوائے تھوڑے حصے کے کچھ نہیں ملا. تمہارے لیے خاص طور پر ان بحثوں میں الجھنا صحیح نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ابدی قاعدہ نہیں ہے.
قرآن مجید کا اولین مخاطب جو طبقہ تھا، جو قوم تھی، وہ فلسفی نہیں تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ تو امی، ان پڑھ، کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس. ان کو اس طرح کے جھمیلوں میں قرآن نے ڈالا ہی نہیں، ان گہرائیوں کی طرف. اب جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ حدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سوچ رہی ہے. امام راضی کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سخت دہشت زدہ ہے، دہشت زدہ ہے، بہت زدہ ہے. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، جان لو یہ مقام ہوشیار کہ رہ برد میں تیغ قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس وقت تمہارا قدم جو ہے تلوار کی دھار پر ہے. یہ آیت وہ ہے. عام ہمارے مفسر گزر جاتے اور عوام کیا سمجھیں گے اس کو. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ روح ہے، لیکن اس کی تفسیر قرآن نے نہیں بتائی. البتہ وہ اشارات ہیں سوچنے والوں کے لیے ہے. سب سے پہلا اشارہ کیا ہے؟ اس روح انسانی کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، سورہ حجر 14ویں پارے میں اور سورہ صاد 23ویں پارے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور یاد رکھو جب کہ کہا تھا تیرے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے، میں سنے ہوئے گارے سے جو خشک ہو کر کھنکھنا رہا ہے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب عجیب نوٹ کیجئے، قرآن نے 6-7 الفاظ استعمال کیے. تراب مٹی، تین مٹی اور پانی کو ملا دیں گارا بنا، وہ بھی تین ہے. تین لازم، وہ تغاری جو آپ نے گارے کی بنائی تھی تھوڑی سی توڑی ڈال دیجئے، اس میں ڈھیس اٹھے گا. کچے گھر جو ہیں لیپے جاتے ہیں پوتے جاتے ہیں اس گارے سے، اس میں جب لیس اٹھتا ہے تبھی تو پلسٹر کھائی رہتا ہے، ورنہ وہ پلسٹر پھٹ جائے گا. عام گارا تو نہیں کر سکتا ہوں. پھر وہ پڑا رہے تو اس میں سڑانگ پیدا ہو جائے گی، بدبو آئے گی. پھر اگر سوکھ گیا کھنکھنانے لگے گا. یہ 6 الفاظ آئے. من تراب من طین من تین لازب من حمأ مسنون من صلصال کالفخار من صلصال من حمأ مسنون. اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی 2 الفاظ آئے ہیں. سورہ ہجر میں نے بتا دیا خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سورہ صاد میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ دارا. پھر دونوں جگہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ ہے اصل شے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ ہے اس روح انسانی کی نسبت. اب یہاں علماء احتیاط کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہ یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح میں سے اللہ کی شان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکلے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. کلام بھی تو اللہ کی ذات میں سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام کہاں سے نکلا؟ خرج من ایل، ایک حدیث میں الفاظ آئے خرج من ایل. اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحفہ اس سے بہتر کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا جو خود اس کے اندر سے برآمد ہوا ہے. قرآن پڑھو کھڑے ہو کر خوشحالی کے ساتھ، سناؤ اللہ، جیسے اللہ کے رسول کہتے تھے فرمائش کرتے مجھے سناؤ قرآن. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لذت میں سن. اللہ بھی سنے گا. حدیث میں ہے قیامت کے دن جو عالم باعمل ہوگا
جو اللہ کے دین کی شرطوں کو پورا کرتا ہوگا اور پھر اور بہت اچھا خوش رہان قاری بھی ہوگا، اللہ فرمائیں گے قرات کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جب تک کرتے رہو گے تمہارے درجے بلند سے بلندر ہوتے چلے جائیں گے. ہونا ہے. تو انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یا انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ اس روح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے دی ہے. یہ اللہ کی روح میں سے کوئی روح نہ سمجھو، اللہ کی ذات کا تجزیہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کوئی چیز نکل آئے. ٹھیک، احتیاط کا راستہ جو ہے کوئی بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو بدقسمتی سے ہمارا جو موجود جدید جو دینی فکر ہے، جو اپنی جگہ پر بعض اعتبارات سے بہت قیمتی ہے. مثلا یہ کہ جدید دینی فکر نے یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات، بہت اچھی بات. اسلام دین اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ غالب ہو، مغلوب ہو جائے تو مذہب رہ جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، سب صحیح. اور بندہ مومن کا فرض ہے کہ باطل کے نظام کو توڑ پھوڑ کر اللہ کا نظام قائم کرے، جد و جہد کرے. جد و جہد کرنا فرض ہے، وہ کر دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا. ٹھیک ہے، جد و جہد نہیں کرتے تو آپ بجھے. اس جد و جہد کے لیے التزام جماعت لازم ہے، جماعت کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ دینی فکر ہے. اب موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اس کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے، اور وہ ایک بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر. ان میں سے بعض شخصیات کا میں خود مرہون منت ہوں، انہوں نے بہت استفادہ کیا. لیکن ایک بات بھی آج کہنی ہے آپ سے کہ سید ہوں، شبلی نعمانی ہوں، مولانا فراہی ہوں، مولانا فراہی کے شاگرد مولانا اصلاحی ہوں، ابو الکلام ہوں، ابو الکلام کے راستے پر چلنے والے مولانا مودودی ہوں، بڑے محسن ہیں قوم کے. ذرا سر سید کو اس فہرست سے نکال دیجیے. ویسے قومی تو میں آپ کو بتا چکا وہ بھی محسن ہے قومی سطح پر، یہ لوگ دینی سطح پر بھی محسن ہیں. لیکن دینی فکر جو ہے اگر کامل ہے تو وہ صرف ایک شخص کا ہے، اور وہ علامہ اقبال. باقی جو گنوائے آپ کو یہ مانتے ہی نہیں کہ روح بھی کوئی الگ شے ہے. وہ سمجھتا میں جان اور روح ایک ہی شے ہے. اتنی بڑی حقیقت نگاہوں سے ہو جائے. اس لیے کہ ذہنوں کے اوپر سائنٹزم کا تسلط ہے، جو ہمارے حواس خمسہ کے سے دیکھی نہ جا سکے، ویریفائی نہ کی جا سکے. اس کو کیسے مان لیں؟ چلو اللہ کو تو مان لیا، ایک کو تو ماننے پڑے گا، کوئی تو تھا نا آخر جس نے کائنات بنائی ہے. لیکن اس سے آگے فرشتے کو کیوں مانے؟ جنات کو علیحدہ وجود کیوں مانے؟ یہ سائنٹزم، یہ مذہب بن چکا. اٹس اے ریلیجن ان اٹ سیلف. اور وہ اس کا غلبہ اتنا ہے کہ اچھے اچھے مفکرین جو ہے اس مغرب کے مادہ پرستانہ فکر کے تسلط سے، شکنجے سے پورے طور پر آزاد نہیں ہو پائے. اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہا ہے. اگر نہ مانا جائے کہ روح جو ہے ایک علیحدہ جداگانہ تشخص کی حامل شے ہے تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی. ایک جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ عہد الست کب ہوا تھا، کس نے کیا؟ الست بربکم قالوا بلا. ظاہر بات ہے ارواح نے کیا تھا، جسد تو صحیح نہیں. اور تمام انسان ایک جگہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے. وہ تو نسل بعد نسل انسان دنیا میں آئیں گے نا. آدم کے پھر 3 بیٹے یا کتنے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے. قیامت تک جو ہے وارم بھرم انسان آ جائیں گے، لیکن وہ ایک وقت میں تو جمع نہیں ہو سکتے. ہاں ہوں گے ایک دن، اور وہ قیامت کا دن ہے. وہاں پھر جمع ہو جانا سب نے، یا پھر وہ اس الست میں عہد الست کی اور جمع تھے. اب یہی وہ چیز ہے جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، اس سے سورہ اعراف کے اندر ہے. ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کر دیا، جہنم کے لیے.
آخر ہمیں چاہیے نا کچھ ایندھن جہنم کے لیے بھی درکار ہے. بہت سے انسان ہم نے پیدا اس لیے کیے. ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ تو چوپایوں کے مانند جبل کے ان سے بھی گئے گزرے کیوں ہیں؟ اضل کیوں ہیں؟ پیدا تو ہم نے اس جگہ پر کیا تھا نا ان کو. یہ گر گئے، نیچے آ گئے، پڑے رہے قعر مذلت کے اندر، اٹھے نہیں. لہذا یہ حیوان ہے، انہیں انسان نہ سمجھو، یہ انسان نما حیوان ہے. اچھا، نمبر 2 چیزیں. یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی میں موجود ہے. حضور سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا والآدم بین الجسد والروح. ابھی آدم کی روح علیحدہ تھی، جسم نہ تھا، ابھی روح میں پھونکی نہیں گئی تھی، تب بھی نبی تھا. تو کون تھا نبی؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. یہ تو بہت عرصے بعد 10-12 ہزار سال بعد آئیں گے دنیا میں. ان کی تو ولادت ہوگی آمنہ کے بطن سے اور عبداللہ کے صلب سے. یہ کون ہے؟ وہ روح ہے، روح محمدی. اور اسی کو ایک اور حدیث میں نور محمدی کہا گیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طرف جو بریلوی مکتبے شروع کے لوگ ہیں انہوں نے سارا جو ہے ڈیرا ہی لگا رکھا اس پر، اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا انکار مطلق کرتے ہیں. لیکن لفظ آیا ہے نور، قرآن کو بھی نور کہا گیا اور جو ہے روح کو بھی نور کہا گیا. روح محمدی، نور محمدی. یہ حدیث جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق اس میں مطلوب ہے. حضرت جابر نے پوچھا حضور اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ بڑے عجیب انداز میں نے فرمایا نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا یا جابر، اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب اس پر جو ردے چڑھا رکھے ہیں صوفیوں نے، ان کا میں مانتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اس نور سے سب ساری دنیا بن نہیں. وہ تو ارواح تمام انسانوں کی علیحدہ اس وقت بھی تھی، لیکن ارواح کے اندر بھی شان تھی. حضور کی جو روح ہے اس کی اپنی شان تھی، ابراہیم کی روح کی اپنی شان تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی ارواح کی اپنی اپنی شانیں تھی. لیکن سب سے اونچی شان اور سب سے پہلے مخلوق اس عالم امر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہو. تو اس میں کون سا حرج کی بات ہے؟ کہاں کا شرک آ گیا اس میں؟ دیکھیے میں فرق کیا کرتا ہوں، ایک ایک بات علمی طور پر جاننا. ایک ہے شرک. ہم فرشتوں کو مانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں چاروں طرف. صحیح حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کو پڑھنے اور مذاکرہ کرنے میں، الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ. لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، خشیت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا باندھ دیتے ہیں. وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ ذکر کرتا ہے ان کا. دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے. ذکرہم اللہ فی من عندہ، ملائکہ مقربین میں جا کے ذکر ہوگا. فرشتے ہیں، اچھا فرشتے تو میرے ساتھ 2 موجود ہیں. اس کو ماننے سے شرک نہیں آیا. میں فرشتے سے کہوں یہ میرا کام کر دو، یہ شرک ہو جائے. دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بہت نیک بندے جو ہیں ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں. یہ میں بتایا تو بہن بھائی ہیں، یہ فرشتے اور روحیں جو ہیں بہن بھائی ہیں. ایک ہی مادہ تخلیق ہے دونوں کا، نور.
اولیاء اللہ کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی ارواح کو ملائکہ اسفل، سب سے نچلے درجے کے ملائکہ، اونچے نہیں ہیں، یہ ان کے طبقات ہیں، سب سے نیچے والے ملائکہ وہ جو زمین کا کاروبار کنٹرول کر رہے ہیں، ملائکہ اسفل اس میں شامل ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سول سروس میں ریکروٹ ہو گئے۔ اس بات کو کوئی مانے نہ مانے اس کو اختیار ہے، لیکن اس کو شرک کہنا یہ ظلم، ہاں ان کو پکارو گے وہ شرک ہو جائے گا، یا شیخ عبد القادر شیخ للہ یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، ہرگز مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، پکارنا اس سے، تم دعا کرو اللہ سے۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ مجھے دے دے۔ اور مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں، لو بھائی تسمہ، کسی روح کو دے دے بھیج دے، وہ دے لو بھی لے لو، یہ مجھے غرض نہیں ہے، مجھے پکارنا اللہ، دعا ندا والا۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اس میں کہ قیامت کے دن جو ہے تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ سب آ گئے دوبارہ۔ دنیا میں تو یہ آئے تھے سیکوینس کے ساتھ، کوئی آج سے 10,000 سال پہلے آیا تھا، کوئی 9,000 سال پہلے، کوئی 8,000 سال پہلے، وہ چلیے قریب، اور ابھی کوئی بہت سے وہ آدھے ہیں، وہ ایک دم جمع ہو جائیں گے۔ سورہ کہف میں فرمایا، یہ نقشہ دیکھیے، نقشہ دیکھ لیجیے، اللہ کے آمنے صفے بنی ہوں گی، فرشتوں کی صفے اور ارواح انسانیوں کی صفے۔ ارواح کے بارے میں تو حدیث بہت بھی، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے معنی نہیں۔ اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی تخلیق تھی عالم امر میں، عالم ارواح میں، اور وہ بیک وقت سب کی تھی، بابا آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو دنیا میں آئے گا سب کے ارواح کی۔ دوسری تخلیق ہوئی مرحلہ وار، ہر شخص کی ماں کے پیٹ میں، جب وہ 120 دن کا جنین بن گیا، امبریو آف 120 days، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح ڈھونڈ دیتا۔ اب یہ تخلیق ثانی ہو گئی، آ گئے نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ۔ کہ جہنم میں جہنمی فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ 4-5 ادوار ہم پر آ چکے، ایک دور اور ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل کر مہلت دے دیں۔ اب یہ کون سے 2 اماتیں اور کون سے 2 احیاء؟ پہلی تخلیق اول ہے، اماتہ نہیں ہے، وہ تو ابداع ہے، ارواح کو کریشن ایکس نہیں لو، وداؤٹ کسی شے کے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں سلا دیا گیا عہد لینے کے بعد، وہ پہلی زندگی تھی، پہلی موت آ گئی۔ اب وہ پڑے ہیں کولڈ سٹوریج کے اندر۔ جب میرا جنین تیار ہوا تھا رحم مادر میں، میری روح لا کر ڈالتی کی، یہ احیاء اول ہو گیا۔ اب میں مروں گا، وہی ماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شروع میں کیا تھا؟ انا للہ، پھر کیا ہوگا؟ انا الیہ راجعون۔ اب یہ آیت کیسے سمجھ میں آئے گی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ روح اور شے ہے، جان ہے، اور یہ جسم جان ہے اس کا مرکب بالکل مختلف ہے۔ اچھا قرآن میں پھر وہی بات کہ اہم بات کم سے کم 2 دفعہ ضرور آئے گی۔ سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی یہ بات موجود ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا
فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہاں صرف تخلیق کا ذکر نہیں ہے اور پہلی زندگی کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد موت کی شکل میں تھے نا. اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ مردہ تھے، معدوم نہیں تھے. ہماری ارواح تھی، سوئی ہوئی تھی. کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، یہ احیاء جو ہوا ہے پہلا، یہ ماں کے بطن میں ہوا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے. یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین کی تعلیمات کا یہ خفی پہلو ہے، یہ فلسفیانہ پہلو ہے. ان چیزوں کو آج سمجھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بہت سے معاملات میں سائنس بہت آگے نکل گئی. اب آپ کو سائنس اور دین کے درمیان، تعلیمات کے درمیان بڑے کلوز ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. اب اس کے علاوہ اہم بات، قرآن یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا مطلب ہے؟ احسن تقویم پر ارواح پیدا کی گئی تھی. وہ تم ملائکہ کی ہم پلہ ہیں. احسن تقویم. پھر اس بیچاری روح کو جو اس عالم بالا کے ناز و نام کی پلی ہوئی پڑی، اس کو لا کر ایک انسان کے بچے کے اس کے جسد میں ڈال دیا گیا. اور انسان کا بچہ کمزور ترین شے ہے دنیا کی، یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. حیوانات کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بکری نے ابھی بچہ دیا، چند منٹ لگیں گے اس کو، وہ ٹانگیں ذرا اس کی لڑکھڑائیں گے، وہ کھڑا چل رہا ہے. بچڑے، کٹے اور جانور، انڈے میں سے نکلا ہے وہ چوزا، بھاگ رہا، دوڑ رہا، چل رہا، انڈے میں سے نکلتا ہی. یہ جو کمزور ترین انسان کا بچہ ہے، وہ روح لا کر اس میں ڈال دی گئی، باندھ دی گئی اس کے ساتھ. اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے جو جسم مل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس کے ذریعے سے نیکیاں کمائے تاکہ اپنے مقام پر دوبارہ پہنچ جائے. کسی نے تمہیں پہاڑ پر سے گرا دیا ہے، اب تمہیں چڑھنا پڑے گا. ذرا چڑھائی میں محنت لگے گی نا. تمہارا مقام تو بہت بلند تھا، فرشتوں سے بلند، لیکن وہاں سے اب گرا کہاں دیے گئے؟ ظاہر بات ہے فرشتوں سے نیچے جنات ہیں، جنات سے نیچے یہ سارے حیوانات ہیں زمین کے، اور ان میں ایک انسان بھی ہے. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تمام حیوانات میں ضعیف ترین بچہ وہ انسان کا ہوتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے اسے، کس طرح اس کو چلانے کے لیے، چلانا سیکھنے سکھانے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو بولنا سکھانا پڑتا ہے، وہ کس قدر ضعیف. یہ اب دونوں باتیں ٹھیک ہو گئی. اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے ظلوم ہے انسان، جہول ہے انسان، خلق حلوا، بہت جلدی پسند ہے، اجرت پسند ہے، اور بہت ہی تھڑ گرا ہے. یہ ساری کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہے. کیوں؟ یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ نہیں بھائی، دونوں صحیح ہے. اپنی خلقت کے اعتبار سے ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، عجول بھی ہے، حلوع بھی ہے. اپنی فطرت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے بلند ترین ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ. اور اسی سورہ احزاب کے اندر یہ جو فرمایا گیا، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، کسی نے اٹھانے کا حوصلہ نہ دکھایا. حملہ الانسان، یہ امانت کون سی ہے؟ یہ روح ربانی، جنات میں نہیں ہے. یہ ویسے جنات کی تخلیق ہم سے بلندر سطح پر ہوئی ہے، آگ سے بنائے گئے، وہ اس کائنات میں بہت دور دور تک جا سکتے ہیں. میرے نزدیک سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے، وہ جاتے ہیں. ہمیں تو بڑے بڑے جو ہے میزائل بنانے پڑیں گے، کیا کیا بنانا پڑے گا. کچھ ارب ڈالر سے جو ایک مشین بنتی ہے جو جاتی ہے، تو وہ بھی خلا کے ابتدائی جگہوں میں ٹکرے مار کے آ جاتی ہے. کیا کرنا؟ چاند پر اتر کے بڑا کمال کیا.
یہ فرشتے یہ جاتے ہیں، یہ تو آسمان کی سمائے دنیا پر جا کر فرشتوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں، یسترقون السمع، سنتے ہیں، چرا لیتے ہیں، اور وہاں سے آ کر اپنے کاہن جو زمین پہ بیٹھے ہوئے اپنے دلال ان کو بتاتے ہیں اب یہ ہونے والا ہے، اور وہ اس کے بنا پر پیش گوئی کرتے ہیں، اپنا دھندا چلاتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ کا سول سیکرٹری اسلام آباد میں آپ کا دوست ہے، وہاں سے آپ کے تبادلے کا حکم ہے، ٹائپ ہو گیا، اس نے بتا دیا وہ ہو گیا فیصلہ، ابھی وہ آئے گا آپ تک پہنچنے میں، وہ ٹائپ ہوگا، پھر دستخط ہوں گے، پھر ڈسپیچ ہوگا، پھر وہ آئے گا، پھر آپ تک پہنچے گا، لیکن وہ آپ نے اس کو بتا دی۔ یہ کام جنات کرتے ہیں، یسترقون السمع، وہ سنتے ہیں بیٹھ کر سرگوشی۔ تو یہ، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ اسی لیے تو اس کو عزازیل نامی جن کو جو ہے دھوکہ لگا، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اسے اس روح کا علم نہیں تھا، وہ انسان کو صرف گارے سے سمجھ رہا ہے، اور گارا یقیناً کمتر ہے آگ سے، یہ بات تو غلط نہیں اس کی۔ تو انسان کی یہ جو ہے حیوانی جو اس کا وجود ہے وہ تو گارے سے بنا ہے، اور وہ آگ سے بنا ہے، لہذا وہ اصل ہے اس تخلیق خلقت کے اعتبار سے۔ لیکن فطرت میں جو روح ربانی پھونکی گئی ہے انسان میں، اس کا جو بلند مقام ہے، جس کی وجہ سے اللہ اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب آخری بات یہ، اس روح کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا رہتا ہے؟ روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، ویسے ایک بات پہلے نوٹ کر لیجئے، ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی مثال صحیح مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ذہن، ہماری منطق، ہمارے الفاظ، ہماری زبان بنی ہے ہمارے مشاہدات سے۔ تو جو ما بعد طبیعیاتی حقائق ہے، میٹافزیکل ٹروتس، وہ ہماری زبان کے اندر ادا نہیں ہو۔ اس لیے قرآن میں مثالیں اللہ نے اسی لیے یضرب اللہ الامثال للناس، ایک بات جیسے کہ ہے سمجھ میں نہیں آتی، مثال سے ذرا سا قریبی تاثر دے دیا جاتا۔ تو بعض صوفیہ نے بہت عمدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اس روح کا اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے۔ سورج سے کرن نکلی ہے، کتنے کروڑ میل آ گئی ہے زمین تک، لیکن کیا اس کا رشتہ سورج سے منقطع ہوا ہے؟ ایک اور بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے فزسٹ جو فزکس میں بہت بڑے ماہر انہوں نے بتائی تھی کہ یہ جو رے آف سن ہے یہ ہائپر بولا کے انداز میں چلتی ہے، اسٹریٹ لائن میں نہیں آتی کہ یوں ہو کے، اگر تو درمیان میں کوئی شے آ گئی جس نے اسے جذب کر لیا تو ختم ہوئی، کنزیوم ہو گئی، ورنہ کوئی شے درمیان میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس نئے چینل انٹرنل فیتھ وداؤٹ میوزک کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔